ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، وقال الذین، اور کہنے لگے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اپنایا، کفر کو اپنایا، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنایا، کفر کو اختیار کیا، وہ کہنے لگے، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا، اور نہ ہی، بالذی، اس پر جو، بین یدیہ، پہلے سے موجود ہے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی پہلے سے موجود کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے۔ نہ تو اس قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، نہ اس سے پہلی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ صراحتاً جو مشرکین مکہ تھے اس زمانے میں، یہ انہوں نے کہا، ورنہ جو اہل کتاب تھے وہ پہلی کتب پر ایمان رکھتے تھے۔ حال ہی میں یہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف بات قرآن تک نہیں ہے، ہم تو تورات کو اور انجیل کو بھی جلانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو اس کو بھی جلانے کے لیے، یہ ابھی آپ نے چند دنوں میں یہ آپ نے پڑھا اخبارات میں، تو یہ آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ ہم صرف قرآن کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم تمام آسمانی کتابوں کے مخالف ہیں۔ ہم صرف قرآن کی بے حرمتی اور کفر اور انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تمام آسمانی کتابوں کا کفر اور انکار کرتے ہیں۔ ولو، یوں لگتا ہے 1400 سال کے بعد وہی طبقہ یہاں دنیا کے اندر ہمارے سامنے، ولو، اور اگر، یا کاش، ترا، تم دیکھو، ولو ترا، اور کاش تم دیکھو، اذ، جب، الظالمون، یہ ظالم، موقوفون، روک لیے جائیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، اور جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے روک لیے جائیں گے، یرجعو، ڈالے گا، بعضہم، ان میں سے ایک، الی بعض، دوسرے پر، القول، بات، یرجع بعضہم الی بعض القول، اور ایک دوسرے پر وہ بات ڈالیں گے، وہ یعنی یا اللہ ہم نہیں تھے یہ تھے، وہ کہے گا یہ نہیں تھے یہ تھے، یرجع بعضهم الى بعض القول، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے ہوں گے۔ یقولو، کہیں گے، الذین، وہ لوگ، استضعفوا، اس کا لفظی ترجمہ ہے جن کو دبا کر رکھا گیا، جنہیں ماتحت بنایا گیا، جن کو کمزور رکھا گیا، استضعفوا، لفظی ترجمہ یہ ہے۔ تو کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جن کو کمزور رکھا گیا، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو متکبر تھے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ان کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے ماتحت کہہ لیں، جماعت کہہ لیں، پارٹی کہہ لیں، رعایا کہہ لیں، وہ ان کو لگائے رکھتے ہیں اپنے پیچھے پیچھے، اب تم یہ کرو، اب تم وہ کرو، اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اب تم نے اس طرح کرنا ہے، اب تم نے اس طرح کرنا ہے۔ یہ لیڈ کرنے والے،
اب یہاں پر قرآن ان دونوں لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے. یقول الذین استضعفوا ماتحت طبقہ کہے گا للذین استکبروا اپنے بڑوں سے، اپنے لیڈروں سے، اپنے سربراہوں سے کہے گا لو اگر، لا نہ، انتم ہوتے تم، لولا انتم اگر تم نہ ہوتے، لکننا تو ضرور بالضرور ہم مؤمنین ایمان والے ہوتے. تم تھے جو ہمیں روکتے تھے ایمان سے، سیدھے راستے سے، تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. قالا تو کہیں گے الذین وہ لوگ استکبروا جو بڑے تھے، تو لیڈر کہیں گے للذین استضعفوا اپنے ماتحتوں سے، اپنے رعایا سے، اپنی جماعت سے کہیں گے انحن کیا ہم نے صددناکم تمہیں روکا تھا، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا عن الہدا ہدایت سے، ہدایت قبول کرنے سے، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا. بعد اس کے بعد، اذ جب، جاءکم وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، جب ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی تو یہ بتاؤ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا. بلکہ تم خود مجرمین مجرم تھے، بلکہ تم خود مجرم تھے. ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ آج دنیا کی وہ تمام ریاستیں اور حکومتیں جو اپنی عوام کو ایک ایسے اصول پر مجبور کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، اس کے تحت تم نے چلنا ہے، اور وہ قانون اور وہ اصول اور وہ ضابطے صراحتاً اللہ کے دین کے خلاف ہیں، کل قیامت کے دن یہ منظر ہوگا. رعایا بھی ہوگی، پبلک بھی ہوگی، اور ان کے حکمران بھی ہوں گے. یا کوئی اگر جماعتیں ایسی تھیں یا قبیلے ایسے تھے یا ہیں یا پارٹیاں ایسی تھیں یا ہیں، قیامت کے دن وہ سب. یہاں تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا کہ یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. اور باقی جگہوں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ یلعن بعضهم بعضا، لعنت کریں گے ایک دوسرے پر. اور 3-4 دن پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تھے جنہوں نے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمارے وڈیرے، ہمارے لیڈر یہ تھے جن ہم نے ان کے پیچھے لگے، ہم نے ان کی بات مانی، ان کو دگنا عذاب دے. یا اللہ ان پر بڑی لعنت فرما، والعنہم لعنا کبیرا، ان پر یا اللہ بڑی لعنت فرما. تو بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. یہ مناظر چونکہ قیامت تک آنے تھے، قیامت تک آنے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے مناظر بیان فرمائے. دیکھو ایسا نہ ہو کسی گمراہ کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھنا، ایمان سے محروم نہ ہو جانا. وقالا اور کہیں گے الذین وہ لوگ اس کو دبا کر رکھا گیا تھا، جن کو ماتحت بنا کر رکھا گیا تھا، کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، یعنی رعایا. للذین استکبروا وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے بلکہ مکر اللیل والنہار، مکر لفظی معنی ہے چال، خفیہ تدبیر، آپ اس کو خفیہ سازش بھی کہہ سکتے ہیں، خفیہ میٹنگیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ آج کی اصطلاح میں. بل مکر اللیل والنہار، وہ رات اور دن کو وہ جو میٹنگیں ہوتی تھیں، استأمروننا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل اور ہم بنائیں لہو اس کے اندادا اوروں کو شریک، اور ہم اوروں کو اس کا شریک بنائیں. یہ جو گفتگو ہوتی تھی صراحتاً ان الفاظ میں نہیں ہوتی، گفتگو صراحتاً ان الفاظ میں نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان الفاظ میں ہوتی ہے. گفتگو تو اس انداز میں ہوتی ہے کہ ہم نے جو آئین بنایا ہے، ہم نے جو اصول بنایا ہے، ہم اپنے آئین پر ڈٹ کے رہیں گے، ہم اپنے اصول پر ڈٹ کے رہیں گے، اور اس کے خلاف جو بھی اٹھے گا ہم اس کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے. ہم اس کے ساتھ ابھی کچھ عرصہ قبل دنیا نے ایک دہشت گردی کے نام پر ایک کھیل رچایا،
ایک خونی اور شیطانی کھیل رچایا. اور پوری دنیا کیا نعرے مار رہی تھی؟ نعرے یہی مار رہی تھی کہ ہم امن کے لیے کام کریں گے اور دہشت گردی کو کچل کر رکھ دیں گے. نہیں، بڑی میٹنگیں ہوئی اس پر، بڑے سیمینارز ہوئے اس پر، بڑی کانفرنسیں ہوئی اس پر، بڑے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، احتجاج ہوئے اس پر. دہشت گردی کو یہ کر کے رکھ دیں گے، دہشت گردی کو وہ کر کے رکھ دیں گے. دنیا کے 40 50 ممالک اور ان کے سربراہان اکٹھے ہوئے. لیکن دراصل بات کیا تھی؟ یہ مسلمان جو یہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہوں، کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ اللہ کا دین لانا چاہتا ہے، یہ اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتا ہے. ہم اللہ کے دین کو نہیں آنے دیں گے، ہم اللہ کے دین کا راستہ روکیں گے، اور ہم اس کے مقابلے پر اپنا جو ہمارا نظام ہے، آئین ہے، طاغوتی نظام ہے، ہم اس کو ہر صورت نافذ کریں گے. جی یہ بل مکر اللیل والنہار. ہاں، وہ دن رات کی میٹنگیں. استأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائیں. وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، الندامہ، شرمندگی کو اور ندامت کو، لما، جب رأوا العذاب، وہ عذاب کو دیکھیں گے. جب عذاب دیکھیں گے تو وہ پھر دنیا میں تو بڑے نعرے ہیں، بڑے جذبات کا اظہار ہے، لیکن اس وقت جب وہ عذاب دیکھیں گے پھر وہ اپنی شرمندگی چھپائیں گے. وجعلنا، اور ہم ڈال دیں گے، الاغلال، طوق، فی اعناق، اعناق گردنیں، الذین کفروا، کافروں کی، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے. جو دنیا کے اندر نا جو مجرم ہوتا ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی پہچان رکھی جاتی ہے. پہچان کبھی کیا ہوتی ہے؟ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، یہ پہچان ہے کہ بھئی یہ اس کو پکڑا گیا ہے کسی جرم کے اندر. کبھی اس کو لباس پہنایا جاتا ہے، یہ اس بات کی سزا ہوتی ہے کہ یہ مجرم ہے. کبھی اس کا چہرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے یہ مجرم ہے. دنیا کے اندر قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بھی مجرموں کی شناخت سامنے لائی جائے گی، اور وہ کیا؟ ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈالے جائیں گے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے. هل یجزون، نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ما کانوا یعملون، انہی اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، اور وہ ان کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی آگاہ کرنے والا. اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا، یعنی نبی آیا، الا، تو ضرور ایسا ہوا کہ قال مترفوہا، قال کہنے لگے، مترفوہا، وہاں کا خوشحال طبقہ، خوشحال لوگ، وہاں کا جو خوشحال طبقہ، جو عموماً جو تھوڑا سا بگاڑ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ جو طبقہ تھا خوشحال، وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بہ، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے تھے، نحن، ہم ہیں، اکثرو، زیادہ، اموالن، مال والے، ہم مالدار ہیں، واولادا، اور ہم اولاد والے ہیں، ہم اکثر مال، ہم بہت مال والے ہیں، ہم بہت اولاد والے ہیں. وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمعذبین، سزا دیے جانے والے، ہمیں سزا نہیں دی جائے گی. یہ کیا غلط فہمی تھی؟ بہت بڑی غلط فہمی تھی، دنیا رہی اس میں مبتلا. اور وہ یہ کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ جو دیتا ہے خدا دیتا ہے، رب دیتا ہے جس کو دیتا ہے. اچھا، اگر ہوتے ہم مجرم
اور ہوتے ہم رب کے مخالف اور رب کے ہم ہوتے نہ ماننے والے ہوتے تو وہ یہ سب کچھ دیتا ہمیں؟ کوئی اپنے دشمنوں کو دیتا ہے؟ کوئی اپنے مخالفوں کو دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا. تو اللہ نے تو ہمیں دیا ہوا ہے، ہمیں دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ صحیح ہم ہیں. آپ کے پاس کیا ہے جناب؟ دکھائیے آپ کی کیا معاشی حالت ہے، کیا معاشی حیثیت ہے، آپ کا کیا معاشی اسٹیٹس ہے. وہ نبی کو کہتے تھے نا مال والے تو ہم ہیں، اسباب تو ہمارے پاس ہیں، اولادیں تو ہماری ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بھائی سزا ہمیں نہیں ہوئی تو آپ کو ہوگی. اگر اللہ ہمارا دشمن ہوتا تو ہمیں کیوں دیتا، یہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں دیتا؟ یہ وہ اکثر کہتے تھے. اسی لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ جو اپنی دعوت کی بات لے کے آئے ہیں نا اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے. ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنا ہوتا ہے اسی کو نوازا جاتا ہے. تو ہمیں نوازا کیا ہے؟ ہم اللہ کے اپنے. کوئی ہمیں سزا نہیں ہوگی، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی. قل، آپ فرمائیے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط، وہ بڑھاتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا يعلمون، نہیں جانتے. ایک جواب تو یہ دیا، ایک جواب تو یہ دیا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا اللہ کے اختیار میں، وہ جس کو دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. کسی پر رزق کی فراوانی اور کسی پر بقدر کی ضرورت اور کفایت، یہ اس کے فیصلے. رزق کے اندر، معیشت کے اندر، معاش کے اندر مساوات نہیں ہے. یہ قرآن کا بار بار کا فیصلہ ہے. مساوات نہیں ہے کہ معاشی اعتبار سے سارے یکساں ہوں گے، نہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں رزق وسیع فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں. اور اس کی مثالیں انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں بہت ہیں. عام انسان تو اپنی جگہ ہیں، ایسے نبی بھی ہیں جو اتنی بڑی بڑی بادشاہتوں کے مالک ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسی بادشاہت نہیں ہے. اور ایسے نبی بھی ہیں کہ دوپہر کے کھانے کو کچھ نہیں اور کوئی پاس برتن تک نہیں ہے. کوئی ان کے نام پر جاگیر تو بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی چند فٹ چند گز جگہ بھی ان کے نام پر نہیں ہے. اور لباس سادہ سا جو ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا بھی نہیں ان کے پاس. تو انبیاء علیہم السلام میں بھی اس کی مثالیں گزری ہیں، صحابہ کرام میں بھی اس کی مثالیں گزری ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی ہیں. اتنا مالدار انسان، اتنا مالدار انسان، اتنا مالدار انسان کہ آج کے مالدار کیا ہوں گے، بے انتہا. اور ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہے زمین پر. عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہیں غنی، بے انتہا مالدار. اور آپ کو اور مثالیں بھی ملتی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہیں، کئی کئی دن کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرماتے ہیں، ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں کم کرتے ہیں. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وما، اور نہیں ہے. اب دوسرا جواب، وما، اور نہیں ہے، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی، وہ چیز، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ چیز نہیں ہے، تقربکم، جو قریب کر دیں تمہیں، عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، مرتبے میں. تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ہمارے ہاں تمہارا مرتبہ بڑھانے والی چیز نہیں ہے، یہ تمہیں ہمارے قریب کرنے والی چیز نہیں. یعنی یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تم اللہ کے بڑے مقرب بندے ہو. تمہارے پاس مال بہت ہے تو بڑے مقرب ہو، تمہارے پاس اولاد بہت ہے تو بڑے، نہیں، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے. ہاں، الا من آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے.
وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، بھلے سے وہ دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے غریب کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر وہ صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے، ایمان بھی ہے اس کے پاس، اللہ نے اس کو مالی اعتبار سے بھی نوازا، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ہاں تو یہ بھی ہے، مطلقاً مال والا ہونا برا نہیں ہے۔ وہ بڑا معروف واقعہ ہے صحابہ کرام کا نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو غریب سے نادار صحابہ تھے وہ آئے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ جو صاحب مال صحابہ ہیں نا، مالدار صحابہ، وہ تو صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ بڑا ثواب حاصل کر لیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے، پھر تو ہمیں بھی کوئی عمل بتائیں نا کہ ہم بھی کریں تو جس کی برکت سے ہم بھی ثواب پالیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات فرمائے، خاص طور پر یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو۔ اب یہ چھپ چھپ کے پڑھنے شروع ہو گئے، ان کو پتہ نہ لگے۔ اچھا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چل رہا ہے اندر، انہوں نے تھوڑی بہت جستجو کی تو پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ عمل بتایا ہے۔ ان کا اچھا عمل ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو مالدار صحابہ تھے، امیر صحابہ تھے، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو غریب تھے یہ پہنچ گئے اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی، وہ تو ان کو پتہ چل گیا، وہ بھی شروع ہو گئے۔ تو مالی اعتبار سے جو نیکیاں کر رہے تھے وہ تو تھی ہی تھیں، اور یہ جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم شاید ان کے کہیں برابر پہنچ جائیں، تو اس میں بھی وہ شامل ہو گئے ہیں، تو ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ تو حضور نے فرمایا پھر اللہ کی عطا ہے، پھر اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کمی نہیں ہوگی، تمہارے لیے کمی نہیں ہے، لیکن ہاں ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا، پھر ٹھیک ہے۔ صحابہ اہل الدثور، مال والے، وہ زیادہ بڑھ گئے آگے، تو ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، اور معاشی اعتبار سے مستحکم بھی ہو، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اسی لیے بڑی مثال سلیمان علیہ السلام، بڑی مثال داؤد علیہ السلام، نبوت بھی ہے، خلافت بھی ہے، دنیا کی حکومت، اقتدار، یہ بھی ہے۔ تو کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، ہاں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں۔ تو ہاں الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ہاں وہ اللہ کے قریب ہے، یہ چیزیں تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ فاولئک، تو یہ ہیں وہ لوگ، لہم، جن کے لیے جزاء الضعف، دگنا اجر ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دگنا اجر ہے، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ وہم، اور یہ لوگ، فی الغرفات، جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں، آمنون، عیش و مستی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ لوگ جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں، محلات میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اور والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، بے بس کر دینے کی، تو اولئک، وہ لوگ، فی العذاب محضرون، عذاب میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ عذاب میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ قل، آپ فرمائیے، پھر وہی بات اب دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، قل، آپ فرمائیے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط، کشادہ فرماتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، اپنے بندوں کے لیے، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ نسبتاً بقدر کفایت اس کو دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی چیز، جو کچھ تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اور دے دے گا۔ یخلف کا
ہمارے ہاں بہترین ترجمہ بنتا ہے نعم البدل، اللہ اس کا نعم البدل دیں گے. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں. بس جی ہاں.